تشریف رکھیے. آج ہماری مردوں کی کلاس کام ہے کچھ. آگے ڈاکٹر صاحب بشار صاحب. کیوں جی حفیظ منصور بھٹی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ حضور. آپ کی بیگم صاحبہ تشریف لے آئی ہیں آپ؟ جی لائی ہیں. جی لائی ہیں. لائی گئی ہیں. اچھا اچھا. کیا حال ہے گھٹنے کا؟ آج کافی دقت ہیں شکر الحمدللہ. کافی تکلیف اٹھائی ہے. یہ بعد میں پھر بات کریں گے. آپ کو میں نے نماز اصل سے پہلے 15 منٹ پہلے کا وقت دیا ہے. جی مجھے مل گیا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. حضور آپ نے فرمایا تھا کہ پتہ کروں وہ اونچی عمارتوں کو دیکھنے سے چکر جو آتے ہیں اس کے لیے حضور ارجنٹم نیٹ ڈاکٹر کینٹ نے لکھی ہوئی. نائٹریکم. جی نیٹ نہیں جی نائٹریکم. جی جی وہ تو مجھے پتا ہے. یہی ایک دوائی اس میں لیجیے. اسپیس اونچی اسپیس میں اس کے علاوہ بھی ارجنٹم نائٹریکل میں یہ علامت ہوتی ہے کہ گلیوں میں سے گزریں جی اور دائیں بائیں اونچی عمارتیں ہوں تو چکر آتے ہیں. جی جی میں چکر کی بات نہیں کیا رہا تھا. خوف، اسپیس کا خوف، اوپر دیکھنا. اچھا اچھا کھلا بہت اونچی چھت ہو اس سے ڈر لگے. اچھا اچھا اچھا. جو اپوزٹ ہے اونچے سے نیچے دیکھنے کا الگ خوف ہوتا ہے، وہ تو بہت دعاؤں میں پایا جاتا ہے. جی جی لیکن یہ نہیں مجھے کہیں ملا. اچھا اچھا. میں یہ سمجھتا ارجنٹم نائٹریکل کی علامت تو وہ بتائیے نا جو آپ کو وہی ہے. وہ جی وہی. جی سائڈ سے گزریں تو اونچی عمارت سے ڈر جی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں اچھا جی. اب آپ کو ٹوتھ ایک پہ بتانا تھا. دانتوں کا درد جو ہے بہت ہی بڑی مصیبت ہے. اور بہت ایک دانت کا درد اور ایک کان کا درد، ان دو کے متعلق وقتی طور پر فوری علاج بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تفصیل سے ان سب علامتوں پر نظر نہیں ہوتی جو دوا کو چنتے وقت پیش نظر آنی چاہیے. اور اکثر گھبراہٹ میں لوگ اندھا دھند پھر دوائیں دیتے ہیں، خصوصاً اگر بچہ رو رہا ہو اور تکلیف میں ہو تو بڑا مشکل معاملہ بن جاتا ہے. اس لیے ٹوتھ ایک کے متعلق کوئی 45 کے قریب دوائیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ان کو غور سے سن لیں. نام بھی یاد ہو تو یہ جب چھپے گا تو اس میں سے فوراً ریسپٹر دیکھ لیا اور اندازہ لگا لیا. لیکن موٹے موٹے جو فیچرز ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. دانت کی بیماریاں دو طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہیں، جیسے سب بیماریاں کی جا سکتی ہیں. ایک کرونک بیماریاں اور ایک وقتی اور فوری. جو وقتی اور فوری ہیں وہ کرونک کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتی ہیں، یعنی دائمی بیماریوں کے نتیجے میں. وقتی طور پر ان میں ابال آ جاتا ہے اور بعض دفعہ بالکل نئی چیز پیدا ہوتی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی، اچانک دیکھنے میں صحت مند دانت ہے اس میں درد شروع ہو گیا. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں بات کہ پہلے حسب قاعدہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا پر نظر جانی چاہیے. اگر صحت مند دانت دکھائی دے رہا ہو اور اچانک درد شروع ہو جائے تو ایکونائٹ اور بیلاڈونا اور ایکونائٹ دونوں میں تبکن ہے، لیکن ایکونائٹ میں جو خوف کا پہلو ہے اور اچانک پن یہ اس کو ممتاز کر دیتا ہے. بیلاڈونا میں اگر دانت درد میں بیلاڈونا کی ضرورت ہو تو اکثر اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی پس کا سینٹر بن رہا ہو اور وہ جو پھول رہا ہے وہ حصہ پھیلنے کے ساتھ کافی تکلیف دیتا ہے، اور جب تک وہ پس کا سینٹر بن کر نرم نہ پڑ جائے اس وقت تک درد رہتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اچانک ہوا لگنے سے اور اس قسم کی باتیں ہوں تو ایکونائٹ کی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، مگر اگر پس کا سینٹر ہو تو بیلاڈونا پھر بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ آرنیکا ملانا بہتر ہے.
10-15 मिनट के वक्फे से 2-3 खुराकें दे दें। अगर वो पस का सेंटर ही बन रहा हो तो 2-3 खुराकों के अंदर वो दबना शुरू हो जाएगा और पस बनने के बजाय वो सूख जाता है वहीं। अगर फ़र्क ना पड़े तो फिर बेलाडोना के बस की बात नहीं है, फिर सल्फ़र देनी ज़रूरी है। और सल्फ़र अक्सर ऊंची ताकत में काम करती है। 1000 में मैंने इसको बहुत मुफीद देखा है, इससे भी ऊंची 1,00,000 में भी ज़रूरत पेश आती है, मगर उस सूरत में अगर इन्फेक्शन दरअसल हड्डी में हो, हाँ वो दांत के अंदर हो या दांत की हड्डी वाले हिस्से में हो या दांत जहाँ जुड़ा होता है जबड़े में, उस हड्डी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो अक्सर क्रॉनिक होती है, मगर उसका पुराना और क्रॉनिक होना आम आदमी को पता नहीं चलता। इसलिए मैंने क्रॉनिक वाली बहस को छोड़कर यहाँ जिक्र किया है इसका। एक मरीज कहता है मेरी शदीद दांत में दर्द शुरू हो गई है और अभी उसकी फूलने की ज़ाहिरी अलामतें बाहर नहीं आई होती। उस वक्त एकोनाइट, बेलाडोना देकर अगर इनके और आर्निका मिलाकर दिया जाए, अगर आध पौन घंटे के अंदर नुमाया फ़र्क न पड़ना शुरू हो जाए तो फिर सल्फ़र दे दें उसी ताकत में। वो हड्डी की इन्फेक्शन की चोटी की दवा है और इससे ज़्यादा आज़ूद असर और गहरा असर करने वाली हड्डी में, ख़ुसूसन अगर दांतों की हड्डियाँ हों, और कोई दवा नहीं, सिवाय इसके कि अगर ये फ़ायदा ना दे तो बाद में सिलिशिया फिर ऊंची ताकत में देनी पड़ती है। और सल्फ़र और सिलिशिया का अदल बदल कर इस्तेमाल ऐसे जबड़े की तकलीफ में जो दांत में भी दर्द पैदा कर रही हो और बाहर भी हो, और ये इल्म ना हो कि जबड़े के अंदर इसका मरकज़ है या दांत के अंदर है, वहाँ भी सल्फ़र ऊंची ताकत में कैंसर में भी मुफीद है। और ऐसे मरीजों में मैंने इस्तेमाल करके देखा है इसे, जो यहाँ हॉस्पिटल्स में दाखिल होकर हर किस्म के इलाज के बाद लाइलाज करार दे दिए गए और दर्दनाक चीखें निकलती थी उनकी तकलीफ से और जबड़े फूल कर मोटे हो गए और सख्त पत्थर की तरह, और फिर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये जब ये कैफियत हो तो फिर वो दांत की बहस नहीं रहती, ये मामला बहुत ज़्यादा गहरा है और हड्डी की किसी ख़तरनाक बीमारी से ताल्लुक़ रखता है। ये मस्कुलर नहीं होती, ये हड्डी में इसकी जड़ होती है। और अक्सर अगर कैंसरस हो तो हड्डी के अलावा मसल में भी इसका मरकज़ हो सकता है, मगर जड़ें फिर भी हड्डी में होती हैं, क्योंकि ऐसी गुठली जो बढ़ रही है उसको हाथ लगा के देखें, सख्त होती है, वो हिलती नहीं है। और अगर आगाज़ में अगर हिलने के काबिल हो तो आपको महसूस हो जाएगा कि जड़ें अंदर पकड़ी गई हैं। तो जिस सोजन में जो जबड़े के इर्द गिर्द हो इस किस्म की ख़तरनाक सूरत हो कि वो अंदर पैवस्ता हो कहीं, उसमें सल्फ़र 1,00,000 ताकत की चोटी की असर करने वाली दवा है। और बाज़ दफ़ा 1-2 खुराकों के बाद बहुत ही नुमाया फ़र्क पड़ जाता है, वो घुलने लग जाती है। ओपरी वरम जो बाहर की होती है वो तो बड़ी जल्दी उतरती है, जो बुनियादी हिस्सा है उसका सख्त, वो वक्त लेता है, मगर चूंकि वो फैलना बंद हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए दर्द में बहुत नुमाया इफाका होता है और फिर कुछ अरसे के बाद वो घुलते घुलते गायब भी हो जाते बिल्कुल। तो ऐसे मरीज एक से ज़्यादा यहाँ मेरे सामने आए हैं इंग्लैंड में भी, जिनके मुतालिक डॉक्टरों का ही ख्याल था कि कैंसर से मर जाएंगे, लेकिन वो ठीक ठाक हो गए सब, बिल्कुल दोनों इसी तरीके पर ठीक हुए। सल्फ़र ऊंची दी गई, कुछ देर के बाद जब सल्फ़र ने फ़ायदा बंद कर दिया तो फिर सिलिशिया 1,00,000 ताकत में दी। उसके बाद फिर कुछ हलचल हुई
اور پھر دوبارہ سلفر دی. تو یہ جو علامتیں ہیں آغاز میں چونکہ دانت سے بھی مشابہ ہوتی ہیں اور دانت میں اگر انفیکشن کی جڑ ہو تو تبھی بھی باہر بعض دفعہ اسی طرح کی سختی سی ابھر آتی ہے. تو میں دانت کے حوالے سے بات کر رہا تھا مگر یہ زائد بات آپ کو میں نے بتائی ہے. سلفر کے اس ذکر کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ دانت میں جو درد ہے وہ مقامی اور جبڑ نہیں بلکہ گمز مسولوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو یہ جو مرض ہے یہ اکثر عام ہے. مسولوں سے تعلق رکھنے والی دردیں اور دانت کا اپنا گلنا سڑنا جو ویسے ہڈی کی بیماریوں میں نہیں شمار ہوتا مگر دانت خود کالے ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، بھرنے لگ جاتے ہیں، ایسی چیزیں اگر ہوں تو پھر کانسٹیٹیوشنل دوا ضروری ہے. اور وقتی طور پر جو درد کی دوائیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مگر علاج ایسے امراض کا کانسٹیٹیوشنل یعنی مزاجی علاج ہونا ضروری ہے اور یہ لمبا وقت چاہتا ہے. جو درد کے دورے ہیں فوری ان میں ایسی دوائیں بھی ہیں جن کا اس میں مٹیریل میڈیکا میں ذکر نہیں ملتا، دانت کے ذکر میں نہیں ہے. وہ مثلا اعصابی ہے، ہائپیریکم ہے، کولوسنتھ ہے، اسٹیفیسیگریا کا ذکر ملتا ہے مگر خالصتاً درد کے حوالے سے یہ جو دوائیں میں بیان کر رہا ہوں ان کا بہت گہرا تعلق ہے دانت سے اور دانت کے امراض میں ان کا ذکر کم نظر آئے گا. میں درد کے لیے اب بتا رہا ہوں خاص طور پر. سب سے پہلے تو عمومی فارمولہ ہے کہ اگر درد ہو رہی ہو، بچہ ہو رو رہا ہو بہت اور طبیعت میں اس کے درد پایا جاتا ہو، نرمی ہو تو پلس فوراً دماغ میں آئے گی. مگر پلس کی جو 7 علامت ہونی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ منہ میں ٹھنڈا پانی آرام دے گا اور گرمی سے تکلیف بڑھے گی. اور اگر غصے کا مزاج ہو تو آپ کو یاد ہے کیوں ملا خود بخود ذہن میں ابھرتا ہے مگر کئی دفعہ کیوں ملا کام نہیں کرتا. اس صورت میں وہ دوائیں ضروری ہیں جو اعصاب میں ایک دفعہ درد چھیڑ بیٹھے ہیں تو پھر ان کو قابو کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں. وہ دوائیں جو ہیں ان میں ایک اسپائجیلیا ہے اور اسپائجیلیا کی پہچان یہ ہے کہ اسپائجیلیا کے دانت کا درد چہرے پر بائیں طرف یا دائیں طرف اکثر تو بائیں طرف ہی ملتا ہے مگر دائیں طرف بھی چلا جاتا ہے. چہرے کے نروز کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے اور محض دانت میں نہیں رہتا بلکہ چہرے پر بھی ہوتا ہے اور پھر آنکھ کے اوپر بھی آ جاتا ہے. تو یہ پہچان ہے اسپائجیلیا کی. ایسی صورت میں بعید نہیں کہ اسپائجیلیا ان ساری علامتوں کو اکٹھا فائدہ دے. اگر درد میں دورے ہوں اور ہر دورہ پہلے سے بڑھ رہا ہو، ہر اگلا دورہ پہلے سے زیادہ آگے آ جائے اور جب دبے تو پھر اگلا دورہ پھر زیادہ سخت، اس کا علاج دراصل وہ ہے کولوسنتھ. کولوسنتھ کے پیٹ کے درد میں بھی، دانت کے درد میں بھی، دیگر تکلیفوں میں بھی یہ علامت خاص ہے کہ درد تیز اور کاٹنے والا اور دورے میں آتا ہے اور ہر دورہ پہلے سے زیادہ شدید. اگر کولوسنتھ نہیں دیں گے تو اس کو کوئی اور دوا فائدہ نہیں دے گی. یہیں لندن میں ایک مریضہ تھی جس کے دانت کو شدید تکلیف تھی تو اس کو میں نے کولوسنتھ دی کیونکہ علامتیں یہ تھیں اور وہ حیرت کا فون آیا کہ کوئی دوسری دوا فائدہ نہیں دے رہی تھی. اس کے کھاتے ہی لگتا تھا کہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے، وہ ٹیسیں وہ دردیں سب دبتے دبتے غائب ہو گئیں. مگر کولوسنتھ ایسی صورتوں میں
جب فائدہ دے گی تو مستقل اس مرض کا علاج نہیں ہے. غالباً اسی لیے کالوسینتھ آپ کو عموماً دانتوں کی دواؤں میں دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ دانت جب ارد گرد کے اعصاب پر اثر ڈال دیتے ہیں تو دانت اپنی ذات میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا، پھر وہ اعصاب جو چھڑ بیٹھے ہیں وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں. تو ان کو ٹھیک کر کے فوراً اس کے انفیکشن کی طرف توجہ کرنی ہوگی. دانت کا معائنہ، اس کا جائزہ، اور انفیکشن کی دوائیں. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل مریض ہے تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل دواؤں میں ملیں گی. ہائپیریکم کس چیز کی مشہور دوا ہے؟ نرس کی، نرس کون سے حصے کی؟ دنچی کی. جمچی کی، دنچی، ہاں، کاکسکس. اور چوٹ جو ہڈی کی یا تیز آلے سے کٹ جائے، جس سے اعصاب کٹے جائیں، اور جلد کے قریب ہڈی اور گوشت جہاں ملتے ہوں ان کے قریب کی جو تکلیفیں ہیں، انگلیوں کی، ناخنوں کے اور انگلیوں کے جوڑوں پر یا باریک حصوں میں انگلیوں کے، یہ سارے ہائپیریکم کے دائرے ہیں. ان میں ہائپیریکم اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر کالوسینتھ کچھ فائدہ دے کر ہٹ جائے تو ہائپیریکم ٹیک اوور کرے گی اس کو، اور بہت ہی مفید ہے فوری اثر دکھانے میں. بعض مریض تھے جن کو کالوسینتھ نے کچھ فائدہ دیا، پھر ہٹ گیا، اور پھر ہائپیریکم کام آئی. یہاں بھی ہے شاید کوئی مریض بیٹھا ہوا ایسا ہے نا؟ ہاں، آپ بتائیں نا اپنا واقعہ. بعض مریض تو غائبانہ ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں، جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا خود بتائیں گے آپ کو کہ کیا واقعہ ہوا تھا. بولیں. 2 دن شدید درد رہا تھا، اور صرف ٹھنڈا پانی منہ میں رکھتی تھی تو آرام آتا تھا، لیکن وہ پانی بھی جو ہی گرم ہونے لگتا تھا اتنی سخت درد ہوتی تھی کہ بتا نہیں سکتی میں. جو فاسفورس کی طرف رجحان پیدا کرتا تھا، لیکن فاسفورس آیا نہیں دے رہا تھا. ہاں جی، کافیا کا بھی اس میں ہے، لیکن بالکل کوئی فائدہ نہیں کسی دوائی سے. ٹھیک ہے. رونا تو تھا، پلسٹیلا بھی کھائی. منصور بھٹی صاحب کو برین ویو آئی دوسرے دن رات 2:30 بجے. ہاں 2:30 بجے بڑی دیر لگی آپ کو برین ویو میں. اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ جو چیخ و پکار ہے یہ ہائپیریکم کی ہے. نروس کی کوئی ہاں وہی. لگتی ہے. اور کہتے ہیں وہ منہ میں رکھی ہیں گولیاں تو دیکھتے دیکھتے درد گھل گیا. کیوں جی؟ جی دوسری خوراک تک میں سو چکی تھی، جبکہ میں 2 راتوں سے سو نہیں تھی. دیکھ لیا آپ نے. تو صحیح دوا غیر معمولی کام دکھاتی ہے، مگر صحیح دوا کی تلاش بڑی مصیبت ہے. اس لیے بار بار آپ کو پڑھنا پڑے گا، بار بار واقفیت حاصل کرنی پڑے گی. لیکن جب ملتی ہے تو پھر جو لطف دیتی ہے ہومیوپیتھک دوا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جیسے صحیح چابی تالے میں گھل جاتی ہے، یعنی کھول دیتی ہے اس کو، اس طرح اچانک جو بالکل جس سے لوگ مایوس ہوئے بیٹھے ہیں کہ اب کوئی کام نہیں آ رہی دوا، ایک دوا دیں، تو اچانک دیکھتے دیکھتے جیسے ہمیشہ کے لیے یہی تھی، کیوں نہیں پہلے خیال آیا. تو ایسے بہت کیسز آتے رہتے ہیں، اور جتنا آپ کا تجربہ بڑھے گا زیادہ آپ کو اس کا لطف آئے گا. اور وہ دوائیں جو اجنبی ہیں بسا اوقات وہ آپ کے جیسے کام آتی ہیں، ویسے روزمرہ کی دوائیں نہیں آتی. لیکن ان اجنبی دواؤں کے معنی صرف یہ ہیں کہ عام طور پر لوگ ان کو اجنبی سمجھ کر چھوڑے رکھتے ہیں. اگر ان کی خاص پہچان آپ پلے باندھ لیں تو وہ اس وقت کام آئیں گی جب دوسری دوائیں کام نہیں آئیں گی. وہ پھر فوراً عین موقع محل پر کام کرتی ہیں. تو اب اس سلسلے میں جو درد کی دوسری دوائیں ہیں میں ان کا ذکر دواؤں کے ساتھ ساتھ اب کروں گا. روٹا بھی ان دواؤں میں سے ہے جو نروز کی تکلیفوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں دانت کے درد کے ساتھ آنکھ میں بھی ضرور تکلیف ہوتی ہے. یہ 2 اکٹھی ہوتی ہیں اکثر.
کیکٹس اپنی شدت کی وجہ سے جبکہ دانت کے درد کے ساتھ اسپیزمز بھی پیدا ہوں، اگر دانت کے درد کے ساتھ کہیں تشنج ہوں، خواہ وہ دانت کے علاقے میں نہ ہوں بلکہ دور ہوں، تو کیکٹس اس میں کام دکھائے گی. اور پلانٹیگو ایک مشہور دوا ہے. عام طور پر لوگ پلانٹیگو کو مدر ٹنکچر میں لوگ یا چھوٹی طاقت میں پھایا لگا کر دانت پہ بھی لگاتے ہیں بعض ہومیوپیتھ، مگر میرے نزدیک تو اس کی دو علامتیں نمایاں ہیں. اگر وہ ہوں تو پوٹینسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے. ایک ٹچ اور ٹھنڈ، لمس اور ٹھنڈ، یہ دونوں چیزیں اکٹھی اگر تکلیف بڑھانے والی ہوں تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس میں عموماً پلانٹیگو میں کچھ سویلنگ بھی پائی جاتی ہے، یعنی ایک زائد شناخت کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اس معروف کے حصے کے اوپر کچھ تھوڑی سی ورم سوجن سی آئی ہوگی. ایک اس کی علامت لکھی ہوتی ہے کتابوں میں جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ متضاد ہے اور کیوں لکھی گئی ہے. وہ کہتے ہیں ایٹنگ ریلیوز، یعنی پلانٹیگو کے دانت کے درد کو کھانے سے فائدہ ہوتا ہے جبکہ ٹچ سے تکلیف بڑھتی ہے. تو کھانے کا جو ٹچ ہے وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اس لیے ایک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں لکھا ہوا ہے. اگر کسی کے تجربے میں آئے تو دکھانا بتانا پھر. ہاں جی، ٹچ ضرور تکلیف دیتا ہے لیکن اس جگہ کو جب دبائیں زور سے، نہیں یہ وہ اور علامت ہے، وہ دوسری دواؤں میں ملے گی آپ کو. یہاں دبانے کی بات نہیں، وہ زور سے دبانا جو ہے جس کو بچے بھی دباتے ہیں بڑے زور سے، وہ بالکل اور چیز ہے، پریشر ریلیز ہے وہ. لیکن ٹچ ایگراویٹس اینڈ ایٹنگ ریلیز، جو جو ہوتی ہے نا میسکولیٹنگ موومنٹ. ہاں جی، پتلا پتلا کھانا ہوتا ہے، پتلا پتلا، کی طرح یا کوئی ایسا جو ہاں یہ کھانوں کی اسپیشلسٹ ہیں مسورہ اعجاز صاحبہ، ان کو ہر بیماری کا کوئی نسخہ یاد ہے کھانے کا. ان کا دماغ ہریرے کی طرف گیا ہے. جی میں نے وہی دیا تھا ابھی جاز صاحب. دیکھا تو یہاں ہریرے کی بات نہیں ہو رہی. کھانا نارمل جس کو دانتوں سے چبایا جاتا ہے، چکی کی طرح پیسا جاتا ہے، اس سے کہتے ہیں آرام آتا ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو لکھا میں نے بتا دیا آپ کو. اب چلتے ہیں ایلیومن. ایلیومن کا پتہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں عموماً دانت منہ کا جو پورا اندر کا نظام ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے اور محض دانت کی علامتیں دکھائی نہیں دیں گی. گم بلیڈ کر رہے ہیں، اندر زبان پر بھی زخم بن جاتے ہیں، منہ کے ارد گرد کچے کچے زخم سے، اور سارا منہ جو ہے وہ ایک انحطاط کا منظر دکھاتا ہے. اور گمز جو ہیں وہ ریسیڈ کر کے لمبے لمبے دانت باہر نکلتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ لمبے بھی ہیں اور لوس بھی ہیں. اصل میں اگر دانت بہت زیادہ ان کے مسوڑوں کی پکڑ سے باہر نکلائیں تو پھر وہ ہلنے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ مسوڑوں نے ان کو خوب جکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ جگہ. تو ایسے دانت جب اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو تو پھر وہ لمبے ہو کر لوس ہوتے ہوتے پھر جھڑنے شروع ہو جائیں گے. اس لیے ایلیومن کو مستقل دانتوں کی شفا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے بنسبت فوری دوا کے. لیکن اگر یہ کسی مریض کی دوا ہو تو فوری تکلیف میں بھی فائدہ دے گی. ایک اور دوا جو عموماً منہ کے نظام کو بگاڑ دیتی ہے بالکل اور نہایت
جس طرح اکنامک بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح منہ کے سارا نظام وہ بکھر جاتا ہے، وہ ہے امونیم کارب. چھالے بھی نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے السرز بھی دکھائی دیں گے، سوڈیز دانت کے نیچے. سوڈیز کہتے ہیں سوڈز، SORDES، سوڈز، سوڈیز. میں تو سوڈیز ہی پڑھتا ہوں. اچھا، وہ جو جیسے زنگ سا لگا ہو، خون بعض دفعہ نکل کے دانتوں کے نیچے ارد گرد جم جاتا ہے، تو وہ بھی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور ہر موسم کی تبدیلی اور ٹیمپریچر کا فرق یہ تکلیف دیتا ہے. بس امونیم کارب میں ٹھنڈا بھی تکلیف دے گا، گرم بھی، مگر اس بنا پر کہ جو بھی جس منہ کے اندر ایک ایمبینٹ ٹیمپریچر موجود ہے اس میں تبدیلی دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، تبدیلی تکلیف دیتی ہے. اور بیرونی طور پر موسم کی کا بھی یہی حال ہے. امونیم کارب کے مریض کو گرمی سے ٹھنڈا ہوتا ہوا موسم بھی تکلیف دے گا، ٹھنڈ سے گرم ہوتا ہوا موسم بھی. منہ کے اندر اگر آپ اچانک ٹھنڈی چیز ڈالیں گے تو تکلیف ہوگی، اچانک گرم چیز ڈالیں گے تو تکلیف ہوگی. وہ ایکویلیبریم پر قائم ہو تو کچھ بہتر رہتا ہے، معمولی تبدیلی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ عمومی ایک زائد علامت یہ ہے کہ امونیم کارب کے مریض کو ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے، دانت کی نہیں بلکہ جسم کی. بون پینز جو کہلاتے ہیں نا، ہوتا تو اصل میں غالباً مسلز میں ہی ہے، لیکن ہڈی کے قریب قریب جو اعصابی نیٹ ورک ہوتا ہے جالا سا، وہاں اگر درد زیادہ محسوس ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری ہڈیاں دکھ رہی ہیں. اینٹیمونیم ٹارٹ بھی دانت میں کارآمد دوا ہے، مگر اکثر اپنی عمومی شکل میں پائی جائے تو پھر علامتیں پائی جائیں تو پھر کام آتی ہے. محض دانت کی علامت سے اینٹیمونیم ٹارٹ کو پہچاننا کسی کے بس کی بات نہیں. ایسی تفریق والی علامت کوئی نہیں ہے، مگر اگر ایک مثلا دموی مریض ہے، اس کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، نزلاتی علامتیں ہیں وہ آخر تک پہنچ رہی ہیں، اور مریض میں رد عمل کی طاقت کم ہو گئی ہے، ایسی صورت میں دانت کا درد اگر ایک اضافی علامت بن جائے تو اینٹیمونیم ٹارٹ اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے. اور دانت کے درد کی اگر کوئی خصوصی اس کی نشانی ہے دانت کے درد کی تو کوئی بھی نہیں مجھے ملی خصوصی اس کی. صرف یہ ہے کہ مریض ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے اور پروسٹیشن بے حد تھک جاتا ہے اور سارا مسکولر نظام وغیرہ ریلیکس ہو کے ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہاں اینٹیمونیم کروڈ میں کچھ علامتیں ملتی ہیں کہ جب یہ وارم اپ ہو تب تکلیف بڑھے گی، اور اگر کپڑے بہت زیادہ پہنے جائیں اور وارم اپ ہو جائے مریض تو دوسری تکلیفوں کے ساتھ اگر دانت درد بھی شروع ہو جائے تو اس میں اینٹیمونیم کروڈ کا امکان ہے. لیکن اینٹیمونیم کروڈ کی اصل پہچان یہ نہیں ہے. وارم اپ والی بات تو ویسے ہی شاذی طور آپ کے سامنے آ سکے گی، نہ کوئی توجہ دیتا ہے ان باتوں کی طرف کہ کیوں جس کپڑے کو نہیں پہنائے تھے زیادہ بچے کو. اس کی زبان ہے جو ٹیل ٹیل ہے، سب سے زیادہ اینٹیمونیم کروڈ کی زبان بولتی ہے. تھک سفید یا رنگدار مادہ سفید ہے اصل میں، مگر ڈاکٹروں نے سفید پر زور اتنا دیا ہوا ہے کہ بعض دفعہ پہچان
मुश्किल हो जाती है। जो बच्चा वो कोई चॉकलेट खा रहा है या और कोई ऐसी चीज़ें खाता रहता है, उसकी सफ़ेद ज़ुबान के ऊपर रंग फिर जाता है। और बाज़ दफ़ा चाय पीने के बाद जो तेज़ चाय पीने के आदी हैं, उनकी सफ़ेद ज़ुबान भी वो नस्वारी हो चुकी होती है। तो अगर आप इस किस्म की टेक्निकल बातों में बहुत ज़्यादा अंधाधुंध इलामतों की तलाश करेंगे तो ज़ुबान खोली सफ़ेद नहीं, चलो छुट्टी, एंटीमोनियम क्रूड नहीं। एंटीमोनियम क्रूड तो अपनी अमूमी इलामतों में से पहचानी जाती है और बिल्कुल आसान है इसका पहचानना। इसका मैदे का ब्रेकडाउन नंबर 1 ज़रूरी है। वो मरीज़ जो खा कर अपना सत्यानाश कर लें, और ख़ास तौर पर बच्चे जिनको दौरा होता है बाज़ दफ़ा बीमारियों से पहले खाने का, दमा भी होना है तो खाने का दौरा पड़ेगा, और कोई जहनी तकलीफ़ या कोई और बीमारी होनी है तो शदीद नाकाबिल बर्दाश्त खाने की ख्वाहिश पैदा होती है। और जब वो खाते खाते मेरा जवाब दे जाए, उस वक्त तक ये आहिस्ता आहिस्ता इलामत बढ़कर ज़ुबान को फर से भर देती है, जो बुनियादी तौर पर अपने तौर पर तो सफ़ेद रंग की होती है मगर खानों से रंगी भी जाती है। और नाखून अमोनियम कार्ब के पिछाने जाते हैं और उंगलियों नाखूनों वगैरह के करीब मोके भी होते हैं, नाखून पिचक जाते हैं और उखड़ने लग जाते हैं या क्रैक आ जाते हैं उनके अंदर, या मोटे मोटे उभार और बिगाड़ आ जाते हैं। तो इस किस्म की जो इलामतें हैं, पाँव में जो मोके नुमाया होते हैं एंटीमोनियम क्रूड में, तो जो एंटीमोनियम क्रूड का मरीज़ है उसके कपड़ों की बहस की ज़रूरत ही कोई नहीं, वो दिखाई देगा। उसमें अगर आप दांत के दर्द में भी दवा देंगे तो वो बहुत अच्छा बहुत फ़ायदा देगी। और एंटीमोनियम क्रूड एक ताकतवर दवा है। ब्राउनिया की क्या इलामत है? क्यों जी? क्या है? हरकत से तकलीफ होगी हरकत से तो बात नहीं। दांत की दर्द को तो हमेशा हरकत से तकलीफ ही होती है। हिलाए तब तकलीफ, मुंह बोले तब तकलीफ है, तभी लोग दबा के भी रखते हैं। सर्दी से उसको तकलीफ होती है। एक बात मैं कहनी भूल गया था कि एंटीमोनियम क्रूड में भी और एंटीमोनियम टार्ट में बल्कि ज़्यादा दांत के दर्द बाज़ दफ़ा रूमेटिक दर्द होते हैं जिनका अपनी ज़ात में दांत से ताल्लुक़ नहीं होता। बस अगर एक वजुल मफासिल का मरीज़ है या असाबी दर्दें, उसको असाबी नहीं, ये जो क्या कहते हैं उसको, बाई की दर्दें, हवा कहते हैं, हवा की दर्द, वो अगर पाई जाएं और ऐसे मरीज़ में दांत के दर्द की इलामतें कुछ उससे मिलती जुलती हों, वो दांत में गाउट हो गया है, तो ऐसी सूरत में एंटीमोनियम टार्ट और एंटीमोनियम क्रूड भी, ये दोनों बहुत मुफीद हैं। ये जो ब्राउनिया है ये गर्मी से तकलीफ बढ़ती है, याद रखें, ठंड इसकी सर्दी से तकलीफ नहीं बढ़ती। वार्मथ एग्रावेट्स, और वो जो आप कह रही थी ना दबाने का आराम, वो ब्राउनिया में सबसे नुमाया है। इसका मरीज दांत को जोर से दबा के रखेगा, वजह यह है कि दांत के अंदर जरा भी जुम्बिश पैदा हो तो दर्द बढ़ जाती है या बढ़ जाता है, तो दबा के उसको घूंट के रखें तो उस कुछ दर्द में वक्ती तौर पर इफाका हो जाता है। ये इलामत ब्राउनिया में ख़ास तौर पर है। मरीज बड़ा हो या छोटा जोर से दबा के उसको काबू रखता है दांत को, और वार्म से, हीट अप होने से, खा जिस्म वार्म हो या मुंह वार्म हो, दोनों सूरतों में ब्राउनिया का दांत का दर्द बढ़ता है।
ایک ریٹل سنیک ہے کروٹیلس ہورریڈس، اس میں بھی دانت کے درد کی علامتیں ہیں. اس کی بڑی علامت تو وہی ہے جو لیکسز کی، ایسے سانپوں کی ہے جو بہار کے موسم میں زور دکھاتے ہیں. تو اگر بہار کی دانت کی دردیں شروع ہوں اور اس میں زائد علامتیں پائی جائیں کہ گرائنڈنگ ہو، خون بہنے کا رجحان، کیونکہ جو سانپ ہیں ان میں خون بہنے کا رجحان ضرور ملتا ہے، اور کوئی خاص بلیڈنگ فرام ماؤتھ کی کوئی ایسی مجھے علامت نہیں ملی جو خاص طور پر پہچانی جائے، اور کم ہی موقع ملے گا آپ کو کروٹیلس کے استعمال کا. لیکن جب دوسری دوائیں ناکام ہو رہی ہوں تو کروٹیلس کو بھی سوچا جا سکتا ہے، اگر موسم وہ ہو جو آج کل کا ہے، یعنی سردی سے ہم گرمی میں جا رہے ہوں. اور عموماً ایسا مریض ایسے موسم میں ویسے ہی الرجک ہو جاتا ہے. ایسے دانت کے درد جس میں خون بھی بہتا ہو، اس میں یہ شاید مفید ہو، شاید اس لیے کہ میں نے کبھی خود استعمال نہیں کروا کے دیکھی. کاربو ویج تو عام علامتوں سے پہچانی جائے گی. کاربو ویج میں مریض کے منہ کے اندر جو کیفیت ہے وہ ویسی ہے جیسے ہوتی ہے نا، اسکاربیوٹک کہتے ہیں اس کو. وٹامن سی کی کمی اگر ہو جائے تو اس سے جلد کا جو اندر یعنی میوکس میمبرینز کے جو رنگ ہیں وہ کچے کچے سے ہو جاتے ہیں، اور اکثر جلد کی سطح کے اندر بلیڈنگ کے نشان ملتے ہیں، کیپیلریز پھٹ جاتی ہیں. تو کاربو ویج کا مریض اسکاربیوٹک ہوتا ہے، اس کا منہ اپنے عمومی انداز سے بتائے گا کہ یہ کاربو ویج کا کیس ہے. بریک ڈاؤن ہے، خون بہنے کی ٹینڈنسی بھی ہے، بدبو بھی پائی جائے گی، اور اکثر ایسے مریض کے دانتوں کے گرد سے پس بھی نکلتی ہے. کرونک پائریا کا مریض بھی کاربو ویج کے دائرے میں آ جاتا ہے. کاسٹیکم کی کوئی خاص پہچان ہے آپ کے پاس؟ فالجی حالت، کیا فالجی حالت، فالجی حالت دانتوں کی. شام کی کاسٹیکم جو ہے وہ اسی طرح کا نقشہ پیدا کرے گا جو کاربو ویج میں آپ نے دیکھا ہے، مگر اس کے اندر اپنی وہ علامتیں ہیں بعض جو کاربو ویج میں نہیں ہیں. یہ ڈرائی موسم پر ایگراویٹ کرتا ہے، محض خشک سردی پر نہیں بلکہ خشک گرمی میں بھی. کاسٹیکم کی اس علامت کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ خشک گرمی، خشک سردی کاسٹیکم کی تکلیفوں میں اضافہ کرتی ہے، اور باقی چہرہ وہی ہے، گم سیٹل اوے کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کاربو ویج کی طرح کا بریک ڈاؤن یعنی گہرا انحطاط دکھائی دیتا ہے، السریشنز بھی ہوتی ہیں. مگر کاسٹیکم کی باقی علامتیں جسم کی وہ کاربو ویج سے نہیں ملتی. باقی اس کے جسم کی علامتیں بڑی نمایاں الگ الگ ہیں، مقامی فالجی رجحانات، اور ویسے جسم کا وہ جو نظام ہے اتنا کمزور نہیں ہوتا
اور ڈھیلا نہیں ہوتا جیسے کاربوویج کا ہے. کاسٹیکم میں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عام جو عضلاتی نظام ہے مضبوط ہوتا ہے ویسے، لیکن اس کے باوجود یہ رجحانات ہیں جو فالجی اور اس قسم کے. کاربوویج کا تو پھیلا ہوا ڈھیلا پڑا ہوا نظام، بلڈ پریشر گرا ہوا، اور جب یہ علامتیں بڑھ جائیں تو موت کے آخری کنارے سے اگر کھینچ لانے کی تقدیر اگر باقی ہو تو کاربوویج کھینچ لاتی ہے. کیمومیلا آ گیا ہے، آپ بتائیں کیمومیلا میں کیا دیکھیں گے آپ؟ غصہ اور رات کا درد، ہیں؟ رات کے وقت اس کے ساتھ. اچھا بھی میں آپ کو نوٹس میں لکھے میں دیکھ کے بتاتا ہوں. ہاں یہ میں کہ شاباش، آپ کی امتیاز. سب آپ کی بیگم واقعی ہوشیار ہیں، محنت کی ہوئی ہے انہوں نے. کاسٹیکم کی کیمومیلا کی علامت جو دان درد میں ہے وہ یہ ہے کہ دن کو نہیں ہوتا، بالکل دن کے وقت بالکل غائب، اور رات پڑی اور درد شروع. اور رات کے پڑنے سے عام طور پر لوگوں کا دماغ سفلینیم ٹائپ کی دواؤں کی طرف چلا جاتا ہے، لیکسس وغیرہ. لیکن یہ ایک خاص کیس ہے کیمومیلا کا کہ اس کے دانت کے درد رات کو بھڑکتے ہیں اور صبح خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس میں بدتمیزی والا غصہ بھی پایا جاتا ہے. اور صرف دانت میں درد نہیں ہوتا بلکہ جوز میں سارے جبڑے پکڑے جاتے ہیں. اور گمز میں آپ کو سویلنگ ضرور نظر آئے گی. پھر بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہاں ایپسس پیدا ہو جائے گا، پھوڑا گہرا جو ٹکی دار پھوڑا ہوتا ہے ایسا پھوڑا بن جائے گا. آرام کس چیز سے آتا ہے؟ سردی سے. ڈرافٹ آف ایئر امیلیوریٹڈ فرام ایٹنگ کولڈ تھنگس. اور کیمومیلا کے مریض کا جو وقت ہے رات کے وقت، اس میں رات کے پہلے حصے میں کیمومیلا نمایاں کام کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کیمومیلا کے مریض کو پہچاننا. اور اگر دانت کا درد ملیریل ریجنز میں ہو، ملیریا کے مریضوں میں ہو، اور نویلجیا کی علامتیں پائی جائیں جیسا کہ اسپائجیریا میں ہے، دوسری ہیپیریکم وغیرہ کے ذکر میں کر چکا ہوں. نیورلجک پین روٹا میں ہے. نیورلجک پین اور ملیریا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اگر ملیریل بیس ہو تو پھر چائنا دینا ضروری ہو جاتا ہے. بس ایسا مریض جو ملیریا کا مریض ہو رہا ہو یا ملیریا کے علاقے سے آیا ہو اور اس پر ملیریا نے بعض اثر چھوڑ دیے ہیں، وہ ملیریا نہ بھی ہو تو ملیریا مختلف بیماریوں کی صورت میں سر اٹھاتا رہتا ہے، اور جب تک ملیریا کا صحیح علاج ساتھ نہ ہو وہ دوسری دوائیں جو دیکھنے میں کام آنی چاہیے وہ کام نہیں آئیں گی. بس اگر دانت کا مریض ایسا ہو جس کا یہ پس منظر ہو تو اس کو چائنا دینی ضروری ہے. چائنا کے بعد وہ اگر پہلے اثر نہ بھی دکھا رہا ہو تو پھر عام روزمرہ کی جو اس پر اطلاق پانے والی دوائیں ہیں ان کا اثر قبول کرنے لگ جائے گا. ہیمریجز اس میں پائی جاتے ہیں،
اور باقی منہ کی شکل جو ہے وہ وہی ہے جو کاربوویج کوسٹیکم وغیرہ میں بیان کر چکا ہوں. اکثر جن کے مسوڑے الگ ہو رہے ہوں، پھیل رہے ہوں، تھوڑے سے زخم منہ میں بن رہے ہوں، ان کے منہ کا نقشہ ایک ہی رہ ہوتا ہے اگرچہ دوائیں بدلتی ہوں. بس دوائیں منہ کے نقشے سے نہیں بلکہ ارد گرد کی علامتوں سے پہچانی جائیں گی. سسٹس کینڈنسس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کی خاص بات کیا ہے. یاد ہے کسی کو؟ جی سبیر نہیں پتا؟ کچھ نہیں یاد؟ کیا اس کے نچلے ہونٹ کا کینسر بتایا تھا. نہیں، یہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں دانت یا منہ کے تعلق میں جی سسٹس کینڈنسس کے متعلق جو میں نے آپ کو خاص بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ کیلکیریا کارپ سے بہت ملتی ہے اور بعض چیزوں میں کیلکیریا کارپ سے بھی گہرا اثر رکھنے والی ہے. ڈیپ ایکٹنگ ہے، کوئی معمولی دوا نہیں ہے، مگر بعض باتوں میں کیلکیریا کارپ اس کے بعد آتی ہے. ہڈیوں میں اور گلینڈز میں آپ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کے متورم ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے. اور پھر سپوریشن، پس پڑنے کا رجحان. دانتوں میں یہ تب کام آتی ہے اگر دانتوں میں کولڈ السرز ہوں اور دانت بھرتے ہوں، کیریز ہو گئے ہوں دانت کو. ویسے کیریز کیا ہوتی ہیں؟ یہ گرو کے جو ڈیجنریشن آف دی بون وہی بھرنا اس کے اندر جو براؤن سے بن جاتے ہیں، اندر کھوڑ جس کہتے ہیں بنتی ہے. کھوڑ بھی اسی میں سے پیدا ہوتا ہے نا، باہر سے اندر سے ڈیجنریٹ اندر خلا پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بیمار ہڈی جو کچی ہو کے کریک ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جاتی ہے، یہ اس کی علامت ہے. اور باقی کیلکیریا کارپ والی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. جو ٹھنڈے پانی سے ریلیف والی دوائیں ہیں ان میں کلیمیٹس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ بھی دانت کے درد سے تعلق رکھتی ہے. اور وہ جو ہے نا منہ میں پانی، جس طرح بھی مسز حفیظ منصور بھٹی نے بیان کیا تھا کہ ان کا جب تک منہ میں ٹھنڈا پانی ہے اس وقت تک آرام، یہ کلیمیٹس کی خاص علامت ہے. اور اگر باقی علامتیں بھی کلیمیٹس کی ہوں وہ کیوریٹو بھی ہو سکتی ہے. اور ہیٹ سے ایک تو ہے نا ٹھنڈے پانی سے آرام چھوڑ دیں گے تکلیف ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ گرم پانی سے اتنا وائلنٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ ذرا سا گرم پانی اندر چلا جائے تو ایک دم بھڑک اٹھتا ہے سب کچھ. یہ کلیمیٹس کی خاص علامتوں میں سے ہے. اور کلیمیٹس آپ کو پتا ہے دائیں طرف کی حدودوں کی بیماریوں میں کام آنے والی ہے. مردانہ تکلیفوں میں بھی، بچوں میں خاص طور پر گلینڈز پھول جائیں اور تکلیف ہو اور رائٹ سائیڈڈ ہو تو کلیمیٹس اس میں بہت مفید ہے.
कार्बोनियम सल्फ कार्बोनियम सल्फ भी अपनी अमूमी इलामतों ही से पहचाना जाता है, मगर अब चूंकि कोल्ड और हीट की बातें हो रही हैं तो वो दवाएं जो कोल्ड से गैर मामूली तौर पर भड़कती हैं बजाय हीट के, उनमें एक कार्बोनियम सल्फ भी है। और इसमें सुबह के दिन के पहले हिस्से में दर्द नहीं पाया जाता, बल्कि शाम और रात के पहले हिस्से में, शाम से शुरू होता है और रात के पहले हिस्से तक चलता है। ऐसी सूरत में अगर सर्दी से गैर मामूली तौर पर दर्द बढ़े तो कार्बोनियम सल्फ का भी इम्कान है अगर बाकी इलामतें मौजूद हों। कार्बोनियम सल्फ की बाकी इलामतें तो ऐसी हैं जो खुद अपनी ज़ात में मुश्किल हैं, इम्तियाजी इलामतें कम हैं, कसरत से इलामतें हर किस्म की पाई जाती हैं। इसलिए बाकी इलामतें आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? अगर कोल्ड से एग्रावेशन हो और बाकी रोज़मर्रा की मारूफ दवाएं काम ना करें तो कार्बो सल्फ का भी छट्टा दे दें एक दफ़ा, शायद काम करे। और अगर करेगी तो होम्योपैथिक में ये मज़ा है कि एकदम काम करती है, लेकिन छट्टे से मराद नहीं कि मिला कर दें, फादर चंद गोलियां मुंह में डाल दें, क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि कोल्ड से बढ़े, वरना फिर दवाएं मिक्स हो जाएंगी। इसलिए दांतों के दर्द में अक्सर मैंने देखा है मिलाकर दवा नहीं देनी चाहिए। आपको याद नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता, बाज़ दवाएं गर्मी से बढ़ रही हैं, बाज़ सर्दी से बढ़ रही हैं, इसलिए एक एक दवा को पेश नज़र रखना चाहिए और जहाँ वो दवा होगी वो तीर बहदफ होगी। फिर तो कोल्ड और हीट की दवाओं को मिक्स नहीं करना चाहिए आपस में। अब काफिया है वो गर्मी से एग्रेवेट करती है और काफिया की दर्दें भी कैक्टस वगैरह की तरह बहुत तेज होती हैं। और सारा जो असाबी निज़ाम है उसे वो मुतहर्रक कर देती है काफिया। नींद भी उड़ जाएगी, जो तकलीफ है वो काटने वाले दर्द और नक्सवानी का उसमें बाज़ दफ़ा काम आता है। नॉइज़ से काफिया ज़रूर मुतासर होता है। ऐसी सूरत में अगर आइस कोल्ड वाटर से पेन में रिलीफ हो और हीट से एग्रावेशन हो तो उसमें काफिया भी याद रखने के लायक है। आपके केस में अब जो आपने हाइपेरिकम वाला केस था उसमें ये इलामतें खास थी ना, तो इन दवाओं पर रेमेटिस पर भी और काफिया वगैरह पर भी अगर वो दवा दर्द औध कर आए तो फिर गौर करना चाहिए, क्योंकि वो जो हाइपेरिकम है वो वक्ती है दवा, सिर्फ वो असाबी तकलीफ के लिहाज से क्योंकि एन बरमहल थी, इसने उसने बहुत अच्छा काम किया, मगर इन्फेक्शन वगैरह की दवा नहीं है वो, इसलिए वो यहाँ मिलेंगी आपको क्लेमेटिस में, कॉफिया में। कॉल्चिकम की क्या अलामत है पता है किसी को? कॉल्चिकम का मरीज अपने अमूमी रूमेटिक इलामतों से पहचाना जाता है, ना कि दांत के दर्द से। अगर रूमेटिक पेशेंट हो जो कॉल्चिकम की याद दिलाए, और वो कैसे याद दिलाएगा कॉल्चिकम की, किसी को पता है? हाँ? खाने की भूख से जो नहीं, वो समझ गया था आपकी, आपका मतलब
کھانے کی بھوک کے لیے زود ہسی. کیوں جناب؟ Aggravated by ہیں؟ کوئی ماہر فن اور بھی ہے یہاں تو پیٹ سے یا صرف امتیاز فیملی رہ گئی ہے یا منصوری فیملی ہے؟ پیٹ کی مطلب وہ کھانے کا حصہ طلب ہے نا، اگر وہ ہو ساتھ وہ اپنی ذات میں ایک الگ ہے علامت. بالکل کالچیکم کا پھاڑا ہوگا وہ خاص پہچانا جائے گا، ایک خوراک دے دیں اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک تو کالچیکم کے مریض رومیٹک ضرور ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دانت میں درد ہو اور کالچیکم کی ضرورت ہو مگر جسم میں رومیٹک سمٹمز نہ ہوں. تو بنیادی طور پر اس کا رومیٹک ہونا ضروری ہے، اور رومیٹک میں کالچیکم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے درد جگہ بہت بدلتے ہیں، کبھی نیچے سے اوپر کبھی اوپر سے نیچے. ٹانگوں میں رومیٹزم ہے، بعض دفعہ کالچیکم میں بگ ٹو میں رومیٹک علامتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ اوپر ہاتھ میں آ جائیں گی، کلائی میں آ جائیں گی، کونی میں چلی جائیں گی. تو اس کا موقع بدلتا ہے، مزاج نہیں بدلتا. درد اسی نوعیت کا رہے گا وہی جس کو کہتے ہیں رومیٹک ہی، مگر دائیں سے بائیں بھی چلا جاتا ہے، اوپر سے نیچے بھی، کبھی کسی جوڑ پہ جا کے بیٹھ گیا کبھی کسی جوڑ پہ جا کے بیٹھ گیا. اس لیے یہ اگر علامتیں ہوں اور پھر دانت کا درد بھی ہو اس میں آپ کالچیکم دے سکتے ہیں. میں نے چائنا کا بتایا تھا آپ کو. اگر مریض کا خون کا نظام اور جسمانی نظام بالکل پارا پارا ہو رہا ہو تو چینیمم آرس کی تصویر ابھرتی ہے. پھر جو چائنا اور آرسنک کا ایک جوڑ ہے، اور ایسے مریض کے دانت کے درد میں بھی چینیمم آرس کام آتی ہے. اس کی اگریویشن ہوتی ہیں ٹچ سے بھی اور کولڈ سے بھی. اور پنجابی میں کڑیستہ کہتے ہیں، دانت کڑیستہ. ہاں یہ کڑیستہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کڑیستہ. ہاں کریچ 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 نہیں. اچھا میں کریچ سنا ہوا تھا. کیا کریچ تھا؟ چباتا اور کرچ کچ کچ کی آوازیں نکالتا ہے. اصل پنجابی تو اردو میں دانت پیسنا کہتے ہیں جی مگر کسی اور پر نہ دانت پیسے. اپنے اندر اپنے اوپر اپنے مرض پر ہی دانت پیس رہا ہو تو وہ مریض جو رات کو سوتے میں دانت پیستا ہے اس کے لیے بھی چینیمم آرس، یا جاگتے میں بھی اگر دانت کی تکلیف ہو چینیمم آرس مفید ہے، بشرطی کہ پس منظر اس کا ملیریا کا ہو اور ملیریل علامتیں اپنا گہرا لمبا اثر چھوڑ گئی ہوں. گریشولا بھی دانت کے درد میں کام آتا ہے. اور اس میں بھی کولڈ ایگریویٹ کرتی ہے، مگر گریشولا کی جو امتیازی پہچان اس میں ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ ضرور تمتماتا ہے. اس میں بیلاڈونا کی طرح نہیں ہوگا مگر تمتمایا ہوگا. اور کون سی دوا ہے جس میں بہت چہرہ تمتماتا ہے؟ چائنا پسینے کے ساتھ مرچیں نہیں کھاتے تم لوگ کبھی؟ کیپسیکم کے ساتھ کیپسیکم. اگر چہرہ تمتمایا ہو، ٹھنڈا بھی ہو، پسینہ بھی آتا ہو مگر اس میں بیلاڈونا کی طرح گرمی نہ ہو نمایاں، تو پھر وہ اس کی ہے کیپسیکم کی علامت ہے، مرچوں کی. اور گریشولا میں بھی چہرہ تمتماتا ہے مگر مرچوں والا نہیں، بیلاڈونا سے کم، اور اس میں سوزش اور تپکن نہیں پائی جاتی مگر چہرے پہ ایک خاص قسم کی سرخی سی دوڑ جاتی ہے. وہ اگر ہو اور ٹھنڈ سے ایگریویشن ہو تو اس یہ گریشولا مفید ہوتی ہے.
اور گریشولا سے ملتی جلتی اور کون سی دوائیں ہیں؟ کافیہ بھی ہے، نقص کا بھی ہے. بہت سی علامتیں کافیہ اور نقص کی اس میں پائی جاتی ہیں. اور کافی ڈرنکرز کو جیسے نیورلجیا کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، اگر گریشولا کو بھی اس سے ملتی جلتی نروس تکلیفیں ہیں اور دانت کا درد پس یا انفیکشن کی وجہ سے نہیں بلکہ اعصابی تکلیف سے ہو، تب گریشولا کام آئے گی. اور اس کی امتیازی جو پہچان ہے کافیہ کے مقابلے پر، کافیہ کا چہرہ جو ہے وہ بے خون ہوگا، پرسکون ہوگا. اس میں چہرہ جو ہے وہ تمتمایا ہوا ہوگا. گریفائٹس کی کیا علامت ہے؟ گریفائٹ کی ایک علامت ہے جو ایمبراگریسا سے بھی ملتی ہے. ہاں؟ میوزک ایگریویٹ کرتی ہے. گریفائٹس میں بھی میوزک ایگریویٹ کرتی ہے. اور عجیب ہے کہ دانت کا درد ہو اور میوزک ہو تو دانت کا درد بڑھ جائے گا. اور موٹاپے کے لیے گریفائٹ جو دیا جاتا ہے وہ پھولے ہوئے نرم موٹاپے کے کام نہیں آتا، بلکہ عموماً گریفائٹس کا جو مریض ہے وہ مضبوط ٹف فائبر کا آدمی ہوتا ہے یا عورت، اور اس کا جو موٹاپا ہے وہ وزندار موٹاپا ہے. مسلز مضبوط اور بڑے اور زیادہ موٹے ہوتے جاتے ہیں. اس کی جو خاص علامت ہے وہ پیٹ کا بریک ڈاؤن ہوا بے انتہا ہوتی ہے. اور گمز کی اتنی وہی چیزیں جو سیٹل اوے یا عام پہچان. گمز کی یہ مشکل ہے کہ اس کی جو عام شکل ہے اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے جو اپنے رنگ اپنے مزاج سے آپ کو بتا دے کہ میں کس دوا کو چاہتا ہوں. اس میں ایک مثلا پلمبم ہے، اگر پلمبم کا مریض ہوگا تو مسوڑوں کے اوپر نیلی لکیر، یہ بڑی پختہ اور قطعی علامت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے. بعض دفعہ سیاہی مائل اس کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، یا کھوڑیں پڑ کے ان میں بھی سیاہی اور بھربھرا پن. اس لیے وہ جو علامتیں ہیں منہ کی مقامی، ان میں چند ہی دوائیں ایسی ہیں جو منہ کی مقامی علامتوں سے پہچانی جائیں گی. ورنہ جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری دوائیں زیر نظر رہنی چاہیے، اور موقع پر اسی طریقے پر انالیٹیکلی تجزیے کے ساتھ اصل دوا تک پہنچنے کی کوشش کریں. ابھی فہرست باقی ہے کیونکہ 45 دعاؤں میں سے ابھی تک صرف 18 ہوئی ہیں، باقی کل انشاءاللہ. اور بشارت صاحب آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی اب، مگر وہ جو میں نے بتایا تھا آج جو نقص رہ گئے ہیں بعض وہ اس کو ٹھیک کر لیں اور باقی کو بھی مکمل کریں. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو کچھ تو زبانی آپ کو میں نے لکھوائی تھیں، وہ وہی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ غائب تھیں. تو اور بھی ہیں میرے علم میں، وہ دیکھ کر اس لسٹ کو مکمل کر لیں. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 دوائیں ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں، مگر 50 55 کے قریب بن جائیں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.